جی دوستوں، حاضر ہوں دوسری قسط کے ساتھ۔ بہت مشکل ہے اپنے گھر کی کہانی کو الفاظ دینا، مگر پھر بھی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ اپنی ماں کے درد کو زبان دے سکوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی کی موت کا صدمہ دادی جان کے لیے سہنا بہت مشکل تھا۔ خیر سب گھر والے تعزیت کے لیے لاہور روانہ ہوئے۔ دادی آنے سے پہلے اپنی بھابھی کو ہدایت کر کے آئیں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو شیرین کی خبر لیتی رہنا۔ سوئم کے بعد سب واپس گھر پہنچے اور سب دوبارہ اپنی زندگیوں میں مشغول ہو گئے، مگر دادی جان کے لیے آسان نہیں تھا۔ ایک طرف تو بھائی کا غم ان کو کھائے جا رہا تھا اور دوسری طرف شیرین کی پریشانی اپنی جگہ برقرار تھی۔ اگرچہ شیرین اب 12 سال کی ہو گئی تھی اور اپنے حسن اور معصومیت کی وجہ سے سارے خاندان کی نور نظر تھی، اور یہی بات تو دادی کو پریشان کیے رکھتی تھی کہ ابھی تو پروین کے قہر سے دادی شیرین کی ڈھال بن کر اس کو بچا لیتی، مگر جو حسد اور جلن کی آگ اس سینے میں بھڑک رہی تھی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ دوسری طرف شیرین اپنے سوتیلے بہن بھائیوں سے انتہا کی محبت کرتی اور اتنی بے عزتی کے باوجود بھی ان کے بغیر نہ رہ پاتی۔ اب بچے تو بڑوں کے دلوں کے میل سے تھوڑی واقف ہوتے ہیں، ان کے دل تو شیشے کی طرح شفاف ہوتے ہیں، اور شیرین کا نام ہی صرف شیرین نہیں تھا بلکہ وہ تھی بھی اپنے نام جیسی میٹھی، اور حسن اور محبت کا ایسا مجسمہ تھی کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ دادی جان اب کافی بیمار رہنے لگی اور ایک دن بہت تیز بخار کی حالت میں جب اپنی پوتی کو روتے دیکھا تو اپنے پاس بلایا۔ پوچھنے لگی، میری گڑیا کیوں رو رہی ہو؟ دادی جان آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں، میرا کوئی خیال نہیں رکھتا، چھوٹی امی مجھے کھانا بھی نہیں دیتی اور بہت ڈانٹتی بھی ہیں۔ دادی جان میں نے کچھ نہیں کیا قسم سے، مگر پھر بھی وہ، یہ کہتے کہتے شیرین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادی نے یہ سنا تو دادی کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، غور سے سننا۔ اللہ کے فضل سے اب تم 12 سال کی ہو گئی ہو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، یہ وقت بھی اس کی عنایت سے تمہارے لیے ہی ملا تھا مجھے، اور مجھے امید ہے کہ تم میری نصیحتوں کو پلے سے باندھ لو گی۔ اب حالات تمہارے لیے پہلے جیسے نہیں رہیں گے، مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں تم پہ۔ تمہارا باپ مجبور ہے، کچھ خاص نہیں کر پائے گا تمہارے لیے، ہاں مگر ایک آسرا تو ہے ہی جسے تمہیں تھامے رکھنا ہے۔ یاد رکھنا اپنے باپ کی عزت پر کبھی حرف نہ آنے دینا، چاہے تمہاری جان بھی کیوں نہ چلی جائے۔ اپنی گھر کی دہلیز کبھی نہ پار کرنا، اپنی سوتیلی ماں کے دیے زخموں کو ہنس کر سہنا، اور یاد رکھنا ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح ہوتی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنا اور ہر مشکل میں اپنے رب کو یاد رکھنا۔ دنیا کسی کی نہ بنی ہے نہ بنے گی، میں تمہیں ڈھیروں دعاؤں میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ شیرین کی دادی سے باتیں کرتی رہی اور وہ باتیں سنتے سنتے دادی کے ساتھ لپٹ کر سو گئی۔ صبح جب الیاس ماں کی خیریت طلب کرنے آیا تو ماں کو اتنی دیر تک سوتا دیکھ کے پریشان ہو گیا، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اماں جان تو صبح سویرے اٹھ جاتی ہیں۔ اماں اماں، الیاس چلایا۔ باپ کی آواز سنی تو شیرین بھی اٹھ گئی۔ دونوں نے دادی کو اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ الیاس بولا، تمہیں جان سے زیادہ چاہنے والی دادی اب نہیں رہی بیٹا۔ شیرین دادی کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی، مجھے مت چھوڑ کر جاؤ، واپس آ جاؤ، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی، میرا کون ہے؟ جب باپ نے اپنی بیٹی کی یہ باتیں سنی تو تڑپ اٹھا اور بڑھ کر اس کو گلے سے لگا لیا۔
ابھی میں زندہ ہوں بیٹا، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ باپ اپنی بیٹی کو دلاسا ہی دے رہا تھا کہ اتنے میں پروین بھی آ گئی۔ یہ کیا شور ہے؟ خالہ جان ٹھیک تو ہیں؟ الیاس: نہیں اماں، اب نہیں رہی، ہمارے گھر سے رحمت چلی گئی، میری جنت مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ پروین کی تو جیسے دلی دعا قبول ہو گئی تھی، اس کی خوشی تو اس سے قابو ہی نہیں ہو رہی تھی، مگر پھر بھی اپنے شوہر کے سامنے مگرمچھ کے آنسو نکالنے لگی، اور یہی نہیں بلکہ اتنا اونچی روئی کہ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے صرف ڈرامے اور کیا۔ حالانکہ زیادہ تر محلے والے تو اس کی اصلیت سے اچھی طرح واقف تھے۔ ویسے بھی اس زمانے میں محلے والے بہت مخلص ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہر طرح کا تعاون اپنا فرض سمجھتے تھے۔ شیرین کو بھی سب بہت پیار کرتے تھے، اور دادی جان کو دفنانے کے بعد جب لوگ اکٹھے ہوئے تو ان میں یہی چہم گوئیاں ہوتی رہیں کہ اللہ اس بچی پہ رحم کرنا۔ خاص طور پہ جو ساتھ والے ہمسائے تھے وہ تو بالکل گھر والوں کی طرح تھے، اور شیرین کو بالکل اپنے بچوں جیسے ہی پیار کرتے تھے۔ خیر دادی کو گزرے اب 3 دن ہو گئے، اور دور دراز سے آئے رشتہ دار جانے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ الیاس کے ماموں کے گھر والے بھی لاہور واپس چلے گئے، اور دادی کی وفات کے 5 دن بعد سب اپنی معمولات زندگی میں مصروف ہو گئے، مگر شیرین کی زندگی تو جیسے رک ہی گئی تھی۔ اپنے کمرے میں گم سم بیٹھی ہوئی، آنکھوں میں آنسو لیے دادی کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی کہ اتنے میں آواز آئی: او شیری میڈم، اگر تمہارا افسوس ختم ہو گیا تو اپنے حجرے سے نکل آؤ۔ جی چھوٹی امی، آپ نے بلایا؟ میں بس اسکول کے لیے تیار ہی ہونے لگی تھی۔ شیرین بیچاری سمجھی کہ شاید اسکول سے دیری کی وجہ سے امی نے بلایا ہے، مگر اس کے کیا پتہ تھا۔ او میڈم، بھاڑ میں گیا تمہارا اسکول، بہت پڑھ لیا تم نے، اب گھرداری سیکھو، مجھ سے نہیں ہوتے اب سارے کام اکیلے، سمجھی؟ جی، شیرین نے روتے ہوئے جواب دیا۔ البتہ الیاس کو یہ سن کے بہت غصہ آیا اور ایک دم بھڑک کر بولا: ابھی میری ماں کو گزرے 4 دن نہیں ہوئے اور تم نے اپنے رنگ بھی دکھانے شروع کر دیے۔ میری بیٹی ضرور اسکول جائے گی، نہیں تو تمہارا بھی کوئی بچہ نہیں پڑھے گا۔ شیرین کا تایا بھی وہیں موجود تھا، اور دونوں نے مل کر شیرین کی حمایت کی، مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ طرفداری اس کو کتنی مہنگی پڑنے والی ہے۔ اپنے باپ کو اپنے لیے دفاع کرتے ہوئے دیکھ کر البتہ اس وقت تو شیرین بہت خوش تھی، مگر اس خوشی کی مدت کتنی تھی یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا ضرور انتظار کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔